جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ کتابیں پڑھنے سے ان کا کچھ رجحان کم ہوا ہے اور موبائل فون کے اوپر ان کا وقت بہت زیادہ گزرتا ہے. اور عید کے اوپر بھی آپ نے آس پاس دیکھا ہوگا کہ سب بڑے بیٹھے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں, کوئی بات چیت کرنے جا رہے ہیں, کسی ایک کونے کے اندر 2-4 بچے, ان کو زیادہ ان کے لیے انٹرسٹ یہ ہوتا ہے, اٹریکشن یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹیب ہونا چاہیے, کوئی موبائل فون ان کے ہاتھ میں ہو, اپنی مرضی کے کوئی گیم کھیل لیں, تو اس کے اوپر چٹ چیٹ کرنا پسند کریں گے. سوشلی انٹریکٹ بہت کم کر رہے ہوتے ہیں آج کل بچے. تو خلاصہ صاحب اس کے حوالے سے اہم کوئی پوائنٹ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ بڑی اہم ڈیبیٹ ہے, حالانکہ عید کا دن ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑی سی کرنی چاہیے, کیونکہ ہر بندہ شکایت کرتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں گیجٹس میں بیٹھے رہتے ہیں, کمپیوٹر میں ہیں, فون پہ ہیں, وہ جو ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہے اس سے بات چیت نہ کرے. ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کمیونیکیشن کے ذرائع بدلے ہیں. جی بالکل. یہ ہمارے یہاں جو سوچ ہے, ہر اگلی نسل جو ہے نا پچھلی کو برا بھلا سمجھتی ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, احساس نہیں ہے, خیال نہیں ہے. پہلے زمانہ کا دور بڑا اچھا, یہ ہر کوئی کہتا ہے, ماضی بڑا رومانٹک لگتا ہے, ہر ایک کو لگتا ہے. اب ان کے دور میں جب یہی نسل تھی, ان کے آبا و اجداد ان کے بارے میں یہ کہتے تھے یہ نسل جو ہے نا, یہ نسل ٹھیک نہیں ہے, ان کی حرکات و سکنات اور چیزیں جو ہیں ٹھیک نہیں. ہمارے ڈائجسٹ پڑھتے ہیں یہ رسائل, ہمارا دور تو ڈائجسٹ کر دور تھا. آپ نے پوچھ لے بات کی بھائی, ہمارا مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جناب یہ خود ہمیں چھپ چھپ کے پڑھنے پڑتے تھے ڈائجسٹ. جی ایسے بچوں کی تو پڑھ لیتے تھے, ڈائجسٹ نہیں پڑھ سکتے تھے. مجھے یاد ہے میں مطلب رضائی میں سردیوں میں اندھیرے میں کوئی لائٹ کوئی آ رہی ہے تو وہ کر کے اماں کو نہ پتہ چلے کہ ڈائجسٹ پڑھ. اور فلم دیکھنے میں بڑی پابندی تھی, اور جس رات آپ پکڑے گئے تھے فلم دیکھتے, وہ بھی ذرا قصہ سنائیے گا ہمارے ناظرین. یہ آپ نے اصل میرے زخم آپ نے چھیڑ دیے, میں اس پہ آ رہا ہوں. ہر نسل یہ سمجھتی ہے کہ یہ پچھلی والی جو ہے نا تو وہ والی ٹھیک تھے, یہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں. مثلا یہاں سے شروع کریں. ایک دور تھا کہ آپ کا ریڈیو نہیں تھا, مطلب ارلی ہم اس میں بی بی سی میرا خیال 1920-22 میں شاید وجود میں آیا تھا, اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے 20s میں تھا. اس سے پہلے بھی تو زندگی تھی نا, لوگ بیٹھتے ہوں گے چوپال میں, گپیں شپیں, قصہ گو کہانیاں, میوزک والے آ گئے, ڈھول ڈمکا لگ گیا, تاڑی جھومر لگا لی, یہ کچھ ہوتا تھا, یہ گپ شپ ہو رہی ہے. اس کے بعد ریڈیو آ گیا تو لوگ اکٹھے ہو کے خبریں سننا شروع ہو گئے, کہ میوزک بھی سن لیا. اب یہ نئی چیز تھی. اچھا ریڈیو کے بعد ہم نے ایک ٹائم لگا ٹی وی آیا. اچھا ٹی وی آیا, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا آپ کے وائٹ اینڈ بلیک یہ ٹی وی تھے, پھر رنگین ٹی وی آنا شروع ہوئے, پھر وی سی آر آنا شروع ہوئے. جو وی سی آر میں بڑی کٹیں کھائی ہوئی ہیں ہم نے اماں سے. وہ یہ تھا, میری سسٹر جو ہے نا بڑی ابھی پچھلے سال ریٹائر ہوئی ہیں, تو اجی بہن ہم ان کو کہتے ہیں, تو ان کی یہ ہوتی تھی, ان سے ہم نے 10-20 روپے ان سے لینے ہوتے تھے. اور اماں کی بڑی سختی تھی کہ بچوں کو, ان کے علم میں تھا کہ آپ فلم دیکھ رہے ہیں, انہوں نے پیسے دیے نا, اسی بہن نے تو پیسے دیے, ان کو پتا تھا. انہوں نے کہا اگر پکڑے گئے تو میں بالکل مکر جاؤں گی, مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے دیے نہیں. اماں ہماری اس معاملے میں بڑی سخت تھی کہ بچے خراب نہ ہو جائیں. تو خیر وہ انہوں سے میں نے پیسے لیے اس اجی بہن سے. وہ پیسے لینے کے بعد میں نے رات کو ان کے سونے کا انتظار کیا. ہمارے آپ کو پتہ گھروں میں حویلیاں جو ہیں, بہر آپ اس میں حویلی میں سو رہے ہوتے ہیں, جو ہی اچھا وہ قریب ہی لگا ہوا تھا وی سی آر, جہاں آوازیں بھی آ رہی تھی ہمیں یہاں سے. اب اس نیند بھی نہ آئے کہ فلمیں لگی ہوئی ہیں. تو پھر میں خیر رات کو چھپ کے بلی کی طرح پاؤں پہ پاؤں رکھتے جناب ہم نکل گئے اپنی وہ جو گھر شہر تھا جو بھی تھا. جا کے میں نے 10 روپے دیے, جو وہاں پہ وہ جو لے کر آتا ہوتا ہے وی سی آر وغیرہ سارا. ابھی مجھے آج تک یاد ہے کہ اس وقت سلطان رئیس صاحب کی فلم جو ہے نا وہ لگی ہوئی تھی اس پہ کلر ٹی وی پہ, تو وہ اپنے ہاتھ میں زنجیر لے کے پھر رہے تھے وہاں. مجھے آج تک وہ سین بھی یاد ہے. تو اتنی دیر میں نا کسی, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ 3 فلمیں دیکھیں, گھر بگن ہو کر اماں سوئی ہوئی ہیں, ہم آرام سے پیسے اجی بہن نے دے دیے تو مزے کرتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں. اتنا کریز ہوتا تھا فلموں کا. اتنی دیر میں نا کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ سے ایسے کیا. میں نے مڑ کے اوپر دیکھا تو جو میرے سے بڑا بھائی نا ہارون وہ تھا. ہارون کو میری سسٹر نے پیسے نہیں دیے تھے, اس نے مجھے دیے تھے کہ تو فلم دیکھ. اب ہارون سو رہا تھا, اس نے کہا چلیں جاؤ ذرا. اس نے کہا اماں جاگ گئی ہیں. تو سلیم بھائی جو ہیں ان کو انہوں نے اچھا خاصا ڈانٹا کہ تو اچھا بھائی تیرے فلمیں دیکھ رہے ہیں, تو سویا ہوا ہے یہاں پہ, خراب ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے, تو گھر جا. شناخت پریڈ ہو گیا, شناخت پریڈ ہوگی, تیری خیر نہیں ہے. اچھا میں اب بم شیلف بھی کہ آپ فلم دیکھنے ہیں, وہ کہتے نا کہ آپ کے تو ساری پلاننگ ہی ختم ہوئی ہے ساری کے ساری. میں اٹھ کے جانے لگا تو جو مزے کی بات ہے جی, تو وہ میرا بھائی ہارون کہتے اب بات سن, تو نے 10 روپے دے دیے. میں کہتے اب اس کو بتاتا جا جو وہاں پہ وہ سارا مینیج کرتا تھا, کہ اب ان 10 روپے کے بدلے میں فلمیں دیکھوں گا. بقیہ ٹائم ہارون نے بیٹھ کے 3 فلمیں دیکھی. ٹھیک ہے. میں واپس گیا تو سلیم بھائی وہ ناراض تھے, انہوں نے مجھے بلایا, مجھے چھوٹی سی انہوں نے کوئی ڈانٹ واٹ بھی پلائی. ایک آدھ انہوں نے مجھے وہیں سے انہوں نے مجھے ٹانگ ایک آدھ میں اسے بھائی کو ماری. اماں تھی وہ ناراض تھی, میں بڑا ناراض ہو کے سو گیا. اب میں 2-3 دن بھائی سے بولا ہی نہیں, میں بڑا گھر میں آئی واز اے ویری پیمپرڈ چائلڈ. میں تو بولا نہیں کہ مجھے آپ نے فلم سے واپس لیا, تھوڑا سا بڑے بھائی نے مارا بھی ہے. تو وہ تیسرے دن پھر وہ خود وی سی آر لے آئے تھے سلیم بھائی, انہوں نے آگے مجھے تھمایا, بھائی صاحب یہ وی سی آر لیں, ناراضگی ختم کریں. اتنا مطلب بھائی ہمارا خیال کرتے, ناراضگی ختم کریں, ادھر ہیں یہ دیکھیں اپنے. تو پھر ہمارے اپنے گھر یہ وی سی آر جو ہے وہ آ گیا.